دوسرا مسئلہ، یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے فائنانس پر گاڑی خریدنے سے متعلق، فائنانس میں گاڑی خریدنا، اور اسی کے ساتھ تیسرا مسئلہ ہے بجاج کارڈ کا حکم۔ بجاج کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگ چیزیں خریدتے بیچتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھ لیں، شریعت کی روشنی میں خریدنے بیچنے کی 5 قسمیں ہیں، 5 طریقے سے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ہے پیسہ بھی کیش دینا، چیز بھی کیش لے لینا۔ جیسے آپ مارکیٹ میں سگریٹ خریدنے گئے، پیسہ 10 روپے 20 روپے دیں گے، سگریٹ فوراً ملے گا۔ سگریٹ لے لے کے 1 مہینے کے بعد پیسہ دیتا ہوں، جو چلر چیزیں رہتی ہیں اس میں ادھار نہیں چلتا، اور بہت سی دکانوں میں بھی ادھار نہیں چلتا، فوراً پیسہ دیے لے لیے۔ تو یہ ہو گیا ثمن بھی معجل، مبیع بھی معجل، دونوں فوراً لینا دینا ہو رہا ہے۔ دوسری قسم ہے پیسہ بعد میں دیں گے، چیز پہلے لے لیں گے، اسے بولتے ہیں ادھار لینا۔ ابھی پیسہ کچھ بھی نہیں دیے، 1 مہینے کے بعد دیتے، تو یہ ہو گیا ثمن معجل، مبیع معجل۔ ثمن بعد میں ہے، مبیع جو خریدنے کی چیز ہے وہ پہلے ہو جا رہی، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے پہلے پیسہ دے دیں گے، چیز بعد میں ملے گی۔ جیسے آپ شادی کے موقع پر فرنیچر بنانا ہے، پہلے پیسہ دے دینا، آدھا پیسہ دے دینا، بعد میں سامان بن کے آتا ہے۔ سونار کے پاس اگر آپ کچھ بنوانا چاہتے ہیں، نیکلیس بنوانا ہے، فلاں بنوانا ہے، تو آدھی رقم پہلے دو، بعد میں بنا کے دیں گے۔ تو پہلے پیسہ، بعد میں آپ کو چیز ملے گی۔ چوتھی صورت ہے پیسہ بھی بعد میں دیں گے، چیز بھی بعد میں ملے گی، دونوں ادھار ہیں، یہ چوتھی صورت۔ پانچویں صورت ہے مبیع پہلے مل جائے گی، پیسہ بعد میں ملتا رہے گا، ملے گا نہیں، ملتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں مبیع معجل، ثمن معجل بالتقسیط۔ پیسہ بعد میں ملے گا تھوڑا 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 کر کے، وہ تھوڑے کچھ ہم بولتے ہیں EMI۔ EMI کا مطلب ہوتا ہے ایزی منتھلی انسٹالمنٹ، کہ آسان طریقے سے مہینہ مہینہ ہم تھوڑا پے کر سکتے ہیں، اسے بولتے ہیں EMI۔ تو اس طریقے سے یہ 5 قسمیں ہو گئی۔ 5 قسموں میں سے جو چوتھی قسم ہے، پیسہ بھی بعد میں، چیز بھی بعد میں، شریعت میں یہ بزنس جائز نہیں ہے، چونکہ پیسہ بھی بعد میں دیتے، چیز بھی بعد میں دیتے، بولے تو پھر آپ کہیں کو بات کرنے واسطے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی، کالے لوگ آپس میں بیع کرنے سے منع کرے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ادھار کی بیع ادھار سے کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ چوتھی قسم۔ باقی 4 قسمیں رہتی ہیں، ان میں سے آج ہم کو جو سمجھانا ہے وہ ہے بیع بالتقسیط، جسے اصطلاح میں بیع مرابحہ بالتقسیط بھی بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نفع میں بیچنا اور مہینہ مہینہ قسطوں میں پیسے لینا ہے۔ اس میں ہمیں پہلا مسئلہ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ نقد خریدنے میں، ادھار خریدنے میں قیمت کا فرق رہنا شرعاً جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز مثلاً سمجھیے یہ چیز آپ خریدتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، ورنہ تو یہ چیز ہر لوگ نقدی خریدتے، ادھار کوئی بھی نہیں خریدتا۔ پیاس اب لگی، بعد میں بوتل دو بولے تو، مثال کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ چیز مثال کے طور پر اگر ہم اس وقت خریدیں گے 20 روپے یہ بوتل ہے، اگر کوئی شخص یہ بول رہا ہے کہ بھئی یہ 20 روپے میں آپ کو 2 دن کے بعد دوں گا، تو دکاندار یہ بول رہا ہے پھر 25 روپے میں یہ بوتل ملے گی آپ کو۔ 2 دن کے بعد پیسے دیتے بولے تو 25 روپے میں بوتل ملے گی، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس واسطے کہ عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں، شرعی طور پر تو فقہا کے عبارات موجود ہیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ادھار میں قیمت بڑھا کر لینا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے عقلی طور پر؟ آپ دکاندار کے پاس سے 20 روپے کی بوتل لے لیے، پیسہ کچھ بھی نہیں دیے،
تو دکاندار کا پیسہ جام ہوا نہیں ہوا؟ 2 دن کے لیے دکاندار کا پیسہ جام ہوا. اور جو بڑے تاجر ہیں لاکھوں میں جن کا ہوتا ہے ٹرن اوور ہوتا ہے, تو ان کے لیے 1 گھنٹہ بھی پیسہ دیر ہوا تو نقصان ہوتا ہے, 1 دن بھی پیسہ دیر ہوا تو نقصان ہوتا ہے. تو اب کسی کی چیز اگر آپ لے کر 2 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد دیتے بولے, تو 2 مہینے تک اگر مثال کے طور پر اس کی چیز 50,000 کی ہے, 50,000 کی چیز لے لیے, 2 مہینے کے بعد پیسے دیتے بولے, تو 50,000 روپے گویا کہ آپ اس کے پاس سے قرض لے لیے. 50,000 روپے اس کے پاس سے آپ قرض لے لیے, اس کے پیسے آپ کے پاس اٹک کے ہیں. اور ہم میں سے کتنے شریف لوگ ہیں جو 2 مہینے بولے تو 2 مہینے میں دے دینے والے ہیں, 1 مہینہ بولے تو 1 مہینے میں دے دینے والے ہیں. کتنے شریف لوگ ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے شریفوں کو دیکھ کر ہی اصول بنایا گیا کہ 2 مہینے میں دینے والے پکے نہیں ہیں. تو 50,000 کی چیز آپ کو 60,000 میں دیں گے. یہ 2 مہینے میں جو آپ میرا 50,000 کا سامان جام کر کے رکھے ہیں, اگر وہ میرے پاس رہتا تو میں 2 مہینے میں 50,000 فٹ اگر میں ٹرن اوور کیا تو پھر میں 10,000, 5,000, 2,000 تو بھی کما سکتا تھا. تو اس واسطے عقلی طور پر بھی اگر کوئی شخص ادھار کوئی خریدتا ہے تو اس میں قیمت بڑھا کر بیچنا جائز ہے. دوسری مثال دیکھیے, بعض چیزیں فی نفس ہی بیچنا جائز نہیں ہے لیکن تبعاً بیچنا جائز ہو جاتا. جیسے اس کی مثال فقہ میں ہے, اگر کوئی آدمی بکری کے پیٹ میں, بھینس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خریدنا چاہ رہا, میرے کو بھینس نہیں ہونا, اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہونا, مرغی نہیں ہونا, اس کے پیٹ میں جو انڈا ہے وہ ہونا, یہ خریدنا شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص انڈے دینے والی مرغی بیچ رہا ہے, کوئی شخص حاملہ بھینس گائے بیچ رہا ہے, نارمل گائے کا ریٹ مثلا سمجھو 40,000 روپے ہے, حاملہ گائے کا ریٹ 50,000 روپے ہے, تو یہ 50,000 کس کی لگ رہی ہے؟ 10,000 جو فرق ہو رہا کس کا ہو رہا ہے؟ اندر کے بچے کا ہے. اگر وہی اندر کے بچے کو الگ سے آپ بیچے, شریعت اسے جائز نہیں بولتی, کیونکہ اندر بچہ جو ہے وہ مر کے ہے کہ بچہ ہے کہ نہیں, کہ وہ بھینس کا ہے کہ یا الو کا ہے کہ کس کو معلوم. جب تک آپ دیکھے نہیں, آپ کے ہاتھ میں آیا نہیں, آپ کیسے بیچ سکتے؟ تو اس واسطے تنہا بچے کو بیچنا جائز نہیں ہے. لیکن بچہ جب ماں کے تابع ہو گیا, انڈا جب مرغی کے تابع ہو گیا, تو انڈے والی مرغی کا ریٹ بڑھ جاتا, بچے والی بھینس کا ریٹ بڑھ جاتا. ایسے ہی تنہا اگر کوئی آدمی نفع کمانا چاہے سامان کے بغیر مثلا اسے ہم سمجھ لیجئے, آپ مثال کے طور پر کسی آدمی کو 50,000 روپے دیے, 50,000 کے بدلے آپ اسے بول رہے ہیں کہ آپ 55,000 دیجیے, 55,000 دیجیے, یہ جائز نہیں, اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ 50,000 کا جو پیسہ ہے اس کے بدلے میں آپ مثلا سمجھیے گاڑی خرید رہے ہیں, 50,000 کی گاڑی خرید رہے ہیں, تو ادھر 50,000 کے بدلے 55,000 نہیں ہے, ادھر 50,000 کے بدلے گاڑی ہے ادھر. حالانکہ یہ گاڑی بھی پیسے کی ہے, پیسے کے بدلے میں ہی آتی ہے, گاڑی فری میں نہیں آتی. 50,000 کو 50,000 کے بدلے, پیسے کے بدلے کم زیادہ جائز نہیں. پیسہ جب سامان کے بدلے میں آتا ہے تو ابھی سامان کی قیمت کا بدل رہتا ہو, سامان کی قیمت کا جب بدل ہے تو اس بدل کے تابع ہو کر جو 5,000 ایکسٹرا جو ہم لے رہے ہیں, اس بدل کے تابع ہو کر لینا جائز ہے. ڈائریکٹ اگر ہم 50 کو 50 کے بدلے کر کے پھر 5,000 ایکسٹرا کرتے تو سود ہوتا ہو. ہم کیا کر رہے ہیں, اس 5,000 کو سامان کے تابع کر دے رہے ہیں. سامان کے تابع ہونے کی وجہ سے 50,000 کی چیز 55,000 میں درست ہے, وہ 5,000 50 کے بدلے میں نہیں, سامان کے بدلے میں آراسو ہے. تو اس طرح تبان کوئی چیز لینا جائز ہے. تیسری مثال سے سمجھیے, مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے, اس پہ تو ریٹ لکھا رہتا ہے, یہ گھڑی ہے. مارکیٹ میں آپ کہیں جا کے پوچھ لیں گے تو سمجھیے 2,000 میں گھڑی آئے گی. لیکن کسی کو پسند آئی, وہ یہ گھڑی خریدنا چاہے, تو میں اسے بولوں گا 50 لاکھ میں بیچوں گا, یہ گھڑی 50 لاکھ میں بیچوں گا. کیسا پوچھتے 50 لاکھ میں؟ تم کون ہوتے بولنے والے؟ لینا ہو تو لو, نہیں تو چلو, میری مرضی, میری گھڑی میں کیسا بھی بیچ سکتا ہوں, میں 1 روپے میں بیچوں گا, کون ہوتے بولنے والے؟
تو جیسے کیش لیتے دیتے وقت اگر ہم کسی چیز کا ریٹ بڑھاتے گھٹا لیتے ہیں اس میں ہمیں اختیار رہتا ہے، تو ایسے ہی ادھار اگر ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، مثلا اسی چیز کو اگر میں اس وقت 2000 میں بیچنے کی چیز کو اسی وقت اس چیز کو میں 5000 میں بیچ سکتا ہوں نقد اور کیش، تو پھر اسی چیز کو ادھار بیچتے وقت میں ریٹ بڑھا کے کیوں نہیں بیچ سکتا؟ یہی چیز مارکیٹ میں جا کے خریدے تو بھی 2000، میں بیچا تو بھی 2000، لیکن میں یہ چیز آپ کو 4000 میں دینا چاہ رہا ہوں، آپ کیش نقد دے کے 4000 میں لینے تیار ہیں، تو پھر وہی 4000 اگر آپ ادھار میں دیتے ہیں تو پھر کیا برا ہے؟ تو اس واسطے شریعت کی روشنی میں ادھار قیمت لینے میں آدمی کو قیمت بڑھا کے بیچنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں سمجھنا ہے EMI سے متعلق، دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے ادھار جب بیچیں گے تو وہ ادھار ریٹ اور قیمت طے ہونا ضروری ہے۔ ادھار جب بیچا جائے گا تو ادھار کا ریٹ طے ہونا ضروری ہے۔ اگر ادھار کا ریٹ طے نہیں ہوگا بلکہ ایسا کہا جائے گا کہ بھئی اگر آپ اب لیتے ہیں تو 50,000، بعد میں دیتے ہیں تو 55,000 بھی اگر آپ ٹائم سے نہیں دیے تو پھر ہم آپ کو اس کا ریٹ بڑھاتے رہتے، پینالٹی ڈالتے رہتے، آپ کو 5,000 روپے، 100 روپے، 150 روپے، 300 روپے بڑھا کے دیتے رہنا پڑے گا۔ اس طرح اگر کرتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ ادھار جب چیز ہو جاتی ہے تو اس میں ریٹ طے ہو جانا، 50,000 کی چیز 55,000 سے 1 روپیہ بھی بڑھ کے نہیں دیں گے۔ یہ 55,000 2 سال میں پے کرتے، 3 سال میں پے کرتے، بہرحال 55,000 ہی رہتے۔ کسی مہینے میں اگر آپ مہینہ جو انسٹالمنٹ دینا ہے وہ اگر نہیں دے سکے، ٹائم پہ نہیں دے سکے، تو پھر آپ پر پینالٹی آئے گی، 300 روپے، 450 روپے آپ پر پینالٹی آئے گی۔ جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کے 50,000 طے نہیں ہوئے، 55,000 نہیں طے ہوئے۔ کون سے مہینے میں پینالٹی آتی نہیں معلوم، جب پینالٹی آتی تو 55,000 بڑھتے جاتے رہتے، 500 بڑھ گئے، 55,500 ہو جاتے، اور ایک مہینے میں نہیں بنے تو پھر 56,500 ہو جاتے۔ تو اس طرح بڑھتے جاتے رہتا۔ جب ثمن متعین نہیں ہوا تو پھر شریعت اس بزنس کو جائز نہیں کہتی ہے، ثمن کا متعین ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں، تاجروں کا ذہن یہ ہے، کسی بھی تاجر کو اگر آپ جا کر پیسے پوچھیں کہ آپ میرے کو 50,000 روپے دو تو پیسے دینے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی دکان کا سامان 50,000 کا خرید لو، 10,000 دے دو، 40,000 بعد میں دو، اگر تعلقات ہے تو آدمی دے دیتا۔ وہی ڈائریکٹ 40,000 پوچھو نہیں دیتا۔ سامان اگر بک جاتا ہے آدمی کا تو آج نہیں تو کل میرے کو پیسہ آتا، یہ سوچ کر بھی تاجر لوگ ادھار بیچنا شروع کیے۔ اسی واسطے پہلے زمانے میں ادھار کی اتنی زیادہ ادھار کا رواج نہیں تھا جتنا اس زمانے میں رواج ہے، بلکہ آپ کو بہت سے ایپ اور موبائل میں بلکہ کالز بھی آتے کہ بھئی آپ 2,500 بن کے 80,000 کی گاڑی لے سکتے، آپ 5,000 بن کے 90,000 کی گاڑی لے سکتے آپ۔ بھئی ہے کوئی 5,000 بن کے 90,000 کی گاڑی دینے والا؟ لیکن 90,000 کی گاڑی اس واسطے دیتے کہ وہ گاڑی گئی تو 90,000 پہ 15,000 کماتا وہ شخص، فوراً نہیں کماتا لیکن 2 سال میں ہے تو بھی کماتا۔ بھئی 2 سال میں 15,000 کیا پروفٹ ہوتا، کیا حساب آتا اس کا؟ لینے والا ایک ہی دیوانہ نہیں رہتا، بہت سے دیوانے لائن میں کھڑتے، ہر کوئی EMI پہ خریدنا چاہتا۔ 100 لوگ اگر خریدے تو 100 لوگوں کے ہر ایک پہ 15,000 2 سال کے بعد پروفٹ لگاؤ کتنا ہوتے؟ 100 لوگ اگر گاڑی خرید رہے EMI پہ، ہر ایک سے 15,000 کا پروفٹ انہیں 2 سال کے بعد ہی کماتا ہوں گا تو کتنے ہزار ہو جائیں گے؟ بزنس میں آنے والا شخص کوئی دیوانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ادھار دینے کا لوگوں نے، کمپنیوں نے شروع کیا کہ 3,000 دے کر بھی 3 لاکھ کی چیز آپ خرید سکتے ہیں۔ تو اگر ثمن متعین نہیں ہوگا تو اس میں جھگڑا ہوتا ہے اور سود بڑھتے جاتا ہے۔ اب چوتھی بات سمجھنا یہ ہے، ہمارا جو بجاج کارڈ کا ہے، فائنانس پہ گاڑیاں خریدنے کا ہے، یہ سب سسٹم کیسا ہے؟ اسے سمجھ لیجئے، یہ شو روم ہے۔ آپ یہاں گاڑی خریدنے جائیں گے، گاڑی اگر مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے
1,00,000 کی گاڑی ہے، ₹1,00,000 کی اگر مثال کے طور پہ سمجھے گاڑی ہے، تو اب اگر اس سے آپ کیش دیں گے تو ایک مسئلہ آپ کو پیش آتا انکم ٹیکس کا۔ 25 لاکھ کی بھی گاڑی رہتی، 40 لاکھ کی بھی گاڑی رہتی، کروڑوں میں بھی گاڑیاں ہیں، تو آپ ون ٹائم پیمنٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو انکم ٹیکس آئے گا، اور انکم ٹیکس آنے کے بعد تو آپ کو 2 لاکھ کی گاڑی بھی 2,20,000 پڑ جاتی، مہنگی ہو جاتی۔ تو کیش ہونے کے بعد بھی آپ کیش خرید نہیں سکتے حکومت کی مجبوری کی وجہ سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ₹1,00,000 ₹2,00,000 کیش دینے کا پیسہ نہیں ہے، یا ہے بھی تو وہاں دے دیے تو دوسرے بزنس میں ہمارے کو پرابلم آ سکتے، تو آپ ادھار خریدنا چاہتے ہیں، تو اب یہ شو روم کیا کرتا، اپنا ہی ایک دوسرا برانچ بناتا، شو روم اپنا ہی ایک دوسرا برانچ بناتا، اس سے یہ بولتا کہ اگر آپ کو ادھار خریدنا ہے، EMI پہ گاڑی لینا ہے، تو آپ اس کاؤنٹر پہ چلی جائیے، اس کاؤنٹر پہ آپ جائیے، یہاں آپ کو فارم ملتا، یہ فارم میں پورے شرائط آپ کو لکھے رہتے ہیں کہ گاڑی کا اصل ریٹ کتنا ہے، مہینہ مہینہ کتنا دینا ہے، نہیں دیے تو پینالٹی کتنا پڑتی ہے، پورا یہاں پر آپ کو ڈیٹیلز لکھے رہتے ہیں، نیٹ اماؤنٹ کتنا دینا ہے، مہینہ مہینہ کتنا دینا، پورا لکھا رہتا، اس پہ آپ دستخط کرنا۔ یہ جو شو روم کا ہی ایک حصہ رہتا ہے، دوسرا پارٹ بعض مرتبہ شو روم کا حصہ نہیں رہتا بلکہ بینک کا حصہ رہتا، بینک سے ریلیٹڈ رہتا ہے، تو آپ بینک کے کاؤنٹر پہ جانا پڑتا ہے، یہاں پر جا کر آپ وہی شرائط جو یہاں پر ہوئے تھے یہاں اس سے کرنا پڑتا ہے۔ اب جو یہ شرائط لگاتا ہے، اس کے شرائط لگانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے نارمل EMI، نو کاسٹ EMI، مطلب کیا رہتا ہے کہ جیسے آج کل مشہور ہے بہت سے لوگوں میں بجاج کارڈ میں کیا ہے کہ 0 انٹرسٹ پہ آپ کو چیز دی جائے گی، 12,000 کی چیز ہے تو 12,000 ہی دینا پڑے گا، کچھ بھی ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا چلتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ وہ 12,000 کی چیز آپ کو EMI پہ دینے میں 13,000 چلر پڑے گی، 2 طریقے رہتے ہیں، تو نو کاسٹ EMI ہو یا نارمل EMI ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جو فارم بنتا ہے، فارم کے بنیادی اصول میں لکھا رہتا کہ اگر آپ کسی مہینے میں EMI پے نہیں کرے تو آپ پہ انٹرسٹ کے طور پہ اتنی رقم پینالٹی دینا پڑے گا، یہ آپ کے فارم میں لکھا رہتا، اس فارم پہ آپ دستخط کرتے ہیں، ٹھیک ہے اگر کسی مہینے میں نہیں دیا تو پینالٹی دینے تیار ہوں، یعنی وہ ایکسٹرا رقم بطور سود کے دینے تیار ہوں۔ تو آپ جو معاملہ کر رہے ہیں اس معاملے میں ہی کیا بات آ گئی کہ آپ خریدتے وقت ہی اس بات پر راضی ہو رہے ہیں کہ میں سود دینے تیار ہوں، اور شریعت یہ بولتی ہے کہ سود دینا لینا جس طرح ناجائز اور حرام ہے، سود دینے پہ راضی ہونا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سود لینا دینا جس طرح ناجائز حرام ہے، سود دینے پر راضی ہونا بھی ناجائز اور حرام ہے، اور آپ راضی ہو رہے اس فارم میں دستخط کر کے کہ میں دینے تیار ہوں بول، آگے دینے کی نوبت آتی نہیں آتی وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ دینے پہ تو راضی ہیں۔ اسے سمجھیے کہ بھئی ہم سود تو نہیں دے رہے نا، مبتلا تو نہیں ہو رہے نا، ٹائم پہ دے دیتے مہینہ مہینہ۔ شریعت میں نکاح کی 2 قسمیں ہیں، قسمیں بہت ساری ہیں سمجھانے کے لیے، ایک نکاح مطلق، دوسری ہے نکاح مؤقت۔ نکاح مطلق میں کیا ہوتا ہے، نکاح ہوتے وقت مطلق شادی کر لیتے، قبول کیا بولتے، اس کے بعد زندگی شروع ہو جاتی۔ نکاح مؤقت میں کیا ہوتا، اگریمنٹ ہوتا کہ ہم 4 مہینے کے واسطے نکاح کر رہے ہیں، 6 مہینے کے واسطے نکاح کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم طلاق لے لیں گے، یہ نکاح کے وقت ہی طے ہوتا ہے۔ اگر کسی نکاح میں ایسا ہوا کہ بھئی 4 مہینے کے واسطے بول کے کر لیے لیکن زندگی اچھی گزر رہی، اب ہم نہیں جدا ہوتے اور شادی رکھ لیتے، ایسا بھی ہو سکتا بعد میں چل کے۔ اور نکاح مطلق میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی 4 مہینے بھی نہیں رہتا نکاح، لیکن ٹوٹ جاتا، خلا ہو جاتے، طلاق ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، لیکن نکاح مطلق جائز ہے، نکاح مؤقت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے کے واسطے، 1 مہینے کے واسطے، 1 ہفتے کے واسطے، اگر ایسا ٹائم کے واسطے نکاح کرتے گئے تو پھر لوگ 1 گھنٹے کے واسطے نکاح کر لیں گے، وہ
15 मिनट के वास्ते निकाह कर लेंगे बोल दो, तो फिर निकाह और जिना में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। तो इस वास्ते शरीयत निकाह मुअक्कद को नाजायज़ और हराम बोलती। क्यों हराम बोलती? कि आप सुल्बे अक़्द में, यानी आप निकाह करते वक्त ही ये शर्त लगा रहे हैं कि मैं 4 महीने के वास्ते कर रहा हूँ बस, अगरचे के बाद में आपको लाइफ लॉन्ग रहना भी हो, लेकिन बुनियाद में आप ऐसी शर्त लगाने से ये निकाह हराम हो जाता है। बाद में आप जुड़ के रहते टूट जाते बात की बात, निकाह मुतलक में भी आप जुड़ के रहते टूट जाते बात की बात, लेकिन बुनियादी अक़्द में आप शर्त नहीं लगाते। तो इस वास्ते निकाह मुतलक जायज़, निकाह मुअक्कद नाजायज़। क्यों? बुनियादी अक़्द में शर्त आ जाने की वजह से। ऐसे ही यहाँ पर बुनियादी अक़्द में जो आप ख़रीद रहे हैं, ख़रीदते वक्त ही ये शर्त मान रहे हैं कि मैं सूद देने के लिए तैयार हूँ, किसी महीने अगर नहीं पे करा तो एक एक्स्ट्रा देने तैयार हूँ। तो ये मानना खुद नाजायज़ और हराम है। इस वास्ते बजाज कार्ड पर, फाइनेंस पर गाड़ी ख़रीदना शरअन जायज़, शरअन जायज़। समझ में आया नहीं आया? शरअन जायज़ नहीं है, क्योंकि आप राज़ी हो रहे हैं किस बात पर? सूद देने के मामले पर आप राज़ी हो रहे हैं, और सूद देने के लिए राज़ी होना भी जायज़ नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा मजबूर है कि वो शख्स गाड़ी के बगैर नहीं जी सकता, गाड़ी पर ही उसका धंधा और कारोबार है, और फिर इतनी बात पक्की तय है कि मेरे अकाउंट में महीना महीना पैसा आ जाता, और कभी मुझे ये नौबत नहीं आती कि मैं पेनाल्टी देने की बात आए, ऐसी नौबत नहीं आती, ये 2 बातें पक्की हैं। उसका गुजारा गाड़ी पर है, उसकी ज़रूरतें असलिया बन चुकी है, और फिर पेनाल्टी देने की नौबत नहीं आती, तो बाज़ फुक़हा ने इजाज़त दी है कि ये गाड़ी लेना तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ उसके लिए जायज़ है, ये 2 शर्तों के साथ। लेकिन आप बताइए, इंसान को जब मोहलत मिलती, मोहलत से वो गफलत में आ जाता। शायद कोई बंदा ऐसा आ चुका हो जो महीना महीना बनने में वक्त का पाबंद हुआ हो, पेनाल्टी नहीं पड़ी हो। कोई बंदा ऐसा होता है जिस पर पेनाल्टी नहीं पड़ी, वरना तो टाइम पे आदमी बीवी को भी टाइम नहीं देता है तो कंपनी को कहाँ से पैसे दे देगा। तो लामुहाला इंसान पर पेनाल्टी की बात आती है और सूद में एक ना एक दिन मुब्तला होता। इस वास्ते फुक़हा EMI पे या फाइनेंस पे गाड़ी ख़रीदने को हराम और नाजायज़ कहते हैं। अब नाजायज़ बोल दिए तो कैसा, फिर कैसा जीना हम लोग? चूँकि सूद हमारी ज़रूरत का हिस्सा बन चुका है, उसके बगैर हम नहीं जी सकते। तो उसकी जायज़ शक्ल ये है कि हम में से जो मालदार लोग हैं उनकी अक्ल ठीक होना, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी नीयत ठीक होना। मिडिल क्लास के लोगों की नीयत ख़राब है। नीयत ख़राब क्या है? कोई भी एहसान करा, उसके एहसान की लाज रखने तैयार नहीं है। कोई पैसे दिया, टाइम पे वापस करने तैयार नहीं है। कोई कर्ज़ दिया, टाइम पे लौटाने वास्ते तैयार नहीं है। हरचे आयत दर घसीट, आम हो या कबीर बोल के जहाँ से भी आओ लूटते रहो बोल के जैसा हिसाब है। जायज़ शक्ल बिल्कुल ये हो सकती है कि भाई जैसा आप बैंक से गाड़ी ख़रीदते हैं, आप किसी मालदार आदमी के पास गए और उससे कहे भाई मेरे को 60,000 की गाड़ी होना है, आप मेरे को 60,000 की गाड़ी ख़रीद कर 70,000 में दीजिए। आप मालदार आदमी से बोले आप 70,000 में दीजिए आप गाड़ी ख़रीद के मेरे, मैं 2 साल में आपको ये 10,000 एक्स्ट्रा करके आपको पैसे देता हूँ। मुसलमान मालदार लोग अपने फाइनेंस चला सकते हैं, अपने गाड़ियाँ फ़रोख्त कर सकते हैं कि आप 60,000 की गाड़ी कैश पे उठाओ और 70,000 उसका रेट बढ़ाकर 70 फिक्स रहना, पेनाल्टी नहीं आना। अब उस पर देर से देर आए तो जूते मारो, लेकिन एक्स्ट्रा वसूल करने की इजाज़त नहीं है। या उसकी कोई चीज़ रहन रख लो, अपने पास गिरवी रख लो, नहीं दिए तो बेच के हम अपना पैसा वसूल कर लेते। इस तरह आप लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन मुसलमान इसमें इन्वेस्ट करने तैयार नहीं, और मिडिल क्लास के लोग ठीक वादे पर पैसा लौटाने तैयार नहीं हैं। चाहते क्या हैं? बैंक से ही ख़रीदना, सूद देकर ही ख़रीदना, EMI से ही ख़रीदना, और फिर शरीयत से जायज़ भी बोलना। हम नहीं बदलेंगे, हम शक्ल नहीं बदलेंगे, सिस्टम नहीं बदलेंगे, हम शरीयत बदलेंगे। अब वहाँ चाहते हैं हर चीज़ हराम बोल दिए तो कैसा, हर चीज़ नाजायज़ बोल दिए तो कैसा, यानी बीवी भी जायज़ होना, साली भी जायज़ होना।
ایسا مطالبہ رہتا ہے بھائی ایک سے 4 شادیوں کی خواہش ہے تو دوسری سے کرو نا، نہیں میں سالی سے کرنا چاہ رہا ہوں اور جائز بھی بولو آپ، یہ مطلب رہتا ہے۔ آپ کو ایک سے زیادہ عورت کا تقاضا ہے تو آپ دوسرا کیجیے، دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس۔ تو اس لیے ای ایم آئی پہ گاڑی خریدنا فی نفسی ہی اصلاً جائز نہیں ہے۔ ضرورت اور مجبوری کی صورت کیا ہے اس کا بھی بتا دیے، اور صاف صاف جائز شکل کیا ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر اس میں کسی کو کچھ اشکال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔